دنوں سے افضل ہے، جتنے بھی دن سال بھر میں آتے ہیں سب سے افضل ہے یہ 10 دن۔ تو کسی نے پوچھا شب قدر، تو فرمایا ہاں وہاں رات افضل ہے، یہاں دن افضل ہے نا۔ پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، تو محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ ایک رات کی وجہ سے 10 رات محترم ہو گئی۔ رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے کی 10 رات، شب 21 سے لے کے اور شب 30 تک جتنی راتیں ہیں وہ سب کی سب محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک رات قدر والی ہے۔ تو ایک رات کی وجہ سے پورے عشرے کی یعنی 10 دن کی راتیں محترم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح ایک دن محترم ہے اور اس دن کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ 9 تاریخ، 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن، وہ دن اس قدر محترم ہے کہ پورا 10 دن اس کے وجہ سے محترم ہو۔ یہ ہے حدیث پاک کی روشنی میں محدثین کی شرح۔ محدثین جو مغز نکال رہے ہیں، عطر نکال رہے ہیں، نچوڑ نکال رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 10 دن بہت محترم ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور جمعے کا دن؟ آپ تو کہتے سید الایام ہے، مہینوں کا سردار ہے، تب جمعے کا دن اور یہ 10 دن کی اہمیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا 10 دن کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے تطبیق علماء کی خوبی کے ساتھ، اللہ ان کی جانوں پر رحمت فرمائے، جو ہم سب کے اکابر ہیں، فکری اکابر ہیں، جنہوں نے ہم تک دین کی تشریح اور توضیح کر کے دین کی ایک واضح شکل پہنچائی ہے، ان کا کس قدر احسان ہے کہ انہوں نے کوئی بھی سوال سلجھا نہیں چھوڑا، سلجھا کے حوالے کیا۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں بات پیدا ہو کہ جمعہ افضل ہے کہ یہ 10 دن افضل ہے، عرفے کا دن افضل ہے کہ جمعہ افضل ہے، اب دیکھیے جواب سب کے جائیے اپنے علماء سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہفتے میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر ہفتے میں کسی کو تلاش کرنا ہے جمعہ ہے، جمعے سے افضل کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن اگر پورے سال میں کسی کو تلاش کرنا ہے کہ سب سے افضل دن کون ہے تمام ہفتوں میں، تو یقیناً وہ عرفے کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ۔ جمعے کی عظمت بھی رہی، عرفے کی اہمیت بھی رہی، دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسی لیے سرکار دو عالم سے کئی معتبر حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم ان 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، پہلی سے لے کے 9ویں تک۔ عشرے میں، عشرے کا روزہ 9 تک ہے، 10 کا روزہ نہیں ہے، پہلی سے لے کے 9ویں تاریخ تک سرکار دو عالم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، اور اس کے فضائل اور اس کے برکات میں بہت سی حدیثیں بڑھ گئی ہیں۔ بعض امہات المومنین بھی راویہ ہیں کہ سرکار دو عالم 1 سے 9 تک روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے کہ جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کے حج کا سب سے اہم دن 9 تاریخ، اس دن وہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اور جو عرفات کے میدان میں نہ گیا اس کا حج نہ ہوا۔ سرکار والوں سے پوچھا بھی گیا سرکار حج کیا ہے؟ کیا خوبصورت، نہایت مختصر اور نہایت جامع، کچھ چھٹا نہیں۔ ایک جواب سرکار دو عالم نے دیا اور فرمایا 9 تاریخ کو عرفے میں قیام کرنا حج ہے۔ تو پتا چلا کہ 9 تاریخ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بات دیکھی کہ بہت سے حاجی جو یہاں سے جاتے ہیں بیچارے کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، کولہا ٹوٹ گیا، بیمار پڑ گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اب تو وہ حرم آ نہیں سکتے، طواف کر نہیں سکتے، بڑی مشکل میں پڑ گئے، جاتے ہی غسل خانے میں گر گئے، ذرا سی بد احتیاطی ہوئی اور آدمی گر جاتا ہے۔ اس لیے کہ عموماً غسل خانوں میں بہت چکنی ٹائل کی پتھر لگا ہوا ہے، جو پتہ نہیں کیوں لوگ لگا دیتے ہیں، کیا سمجھ کے لگاتے ہیں اللہ بہتر جانے۔ اس قدر خطرناک ہے کہ ذرا سی احتیاط نہیں کرتا ہوگی رہے۔ یہ نئی ٹیکنالوجی اور نئی چاہت جو آدمی کو ستاتی ہے کہ ایسا ہوتا میرا باتھ روم، وہ باتھ روم خود قاتل بن جاتا ہے اور پٹک کے قتل کر دیتا۔ لو اب گرے تو اس لائق نہیں کہ ہم کو یہ عبادت کر سکیں۔ اسی لیے مکے اور مدینے میں یعنی دونوں حرمین شریفین میں حاجی کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ استنجے وغیرہ کے لیے جب جائے تو تھڑ نہ کرے،
بہت اطمینان کے ساتھ ہے، صابن نہ گرا ہوا. اکثر حاجی گرتے ہیں، جوان بھی بوڑھے بھی. کتنے کو تو میں جانتا ہوں جو جاتے ہی گر گئے اور بھاری مصیبت میں پڑے. اب کیا ہوگا؟ اب کیسے حج کریں گے؟ وہ کہیں بغیر حج کیے واپس آ گئے تو پھر دوبارہ جانا ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اور ایسی بدقسمتی، اللہ اگر حج نہ کر سکے تو بدقسمتی ہے. بہت خراب بات ہے کہ آ کے بھی حج نہ کر سکے. تو سرکاری سطح پر ان کے لیے ایک انتظام کیا ہے، پہلے سے چلا آ رہا، کوئی نیا انتظام نہیں ہے، پہلے سے ہی انتظام چلا آ رہا کہ مریض کو اس کے بیڈ کے ساتھ اگر وہ نہیں اٹھ بیٹھ سکتا ہے تو اسٹریچر پر اس کو لٹا کے ایمبولینس میں لا کے ایمبولینس کو 9 تاریخ کو عرفے کے میدان، عرفہ کے دن عرفات کے میدان سے گزارا جاتا ہے. درجنوں ایمبولینس گزار. ارے کیا بات ہے بھائی، میں آپ کی سمجھے نا کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کو چوٹ لگ گئی، ہاں وہ بھی ہوتا رہتا ہے، کوئی گر گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی چھپا گیا، یہ سب بھی ہوتا رہتا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ایمبولینس پر وہ حاجی لیٹا ہوا ہے جو اسپتال میں بھرتی ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، اس کو لایا گیا ہے، عرفات کے میدان سے گزارا جا رہا ہے. سب کے جائیے اس رسول اکرم کے فرمان کے کہ سرکار نے فرما دیا 9 تاریخ کو عرفے میں، تاریخ میں عرفات میں آنا حج ہے. چنانچہ اس ایک جملے سے جس میں نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ کوئی تنسیخ ہو سکتی ہے، نہ کوئی عدل کر سکتا ہے، نہ بدل کر سکتا ہے، اس پر عمل یہی ہے کہ مریض بھی گزارا جا رہا ہے. اور امید کی جاتی ہے کہ آج 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، اللہ پاک کا عرفات ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس مریض کو بھی کیا پتا عرفات کے اس دن کے طوفان قبول فرما گزر گیا. یہ ہے عرفات اور یہ ہے عرفے کا دن جو ہم لوگوں کو نصیب ہونے والا. عرفات اور عرفے کا دن ایک عجیب اہمیت کا دن ہے، اور اسی دن سے ایک خاص 5 دن کا معاملہ بھی شروع ہوتا ہے جس کو ایام تشریق کہتے ہیں. 9, 10, 11, 12 اور 13 یہ 5 دن ایام تشریق ہے. بڑی اس کی اہمیت فقہا نے اور مسائل کے جانکاروں نے بڑی بحث کی ہے کہ اس کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں. ایک قول جس پر زیادہ زور ہے اور جس پر زیادہ علماء کا اجتماع ہے، جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ ایام تشریق کو ایام تشریق اس لیے کہتے تھے کہ عرب میں یہ سب سے زیادہ چمکنے والی دوپہر والے دن ہوتے تھے. خوب تیز دھوپ، ایسے انجن پر سورج ہوتا تھا کہ یہ 9 سے لے کے 13 تک خوب چمکتی دوپہر، اور جتنی چیز وہاں پر رکھ دیجیے دوپہر میں دھوپ میں سب سوکھ کے اینٹ جائے، اس کی ساری تری غائب ہو جائے، ہے نا. دیکھیے ذرا توجہ چاہتا ہوں، ہر تر چیز ایام تشریق میں رکھی جائے تو سوکھ جائے، تری غائب ہو جائے، ہے نا. ایام تشریق میں قربانی کیا تو قربانی کر کے عرب اونٹ قربانی کر رہے ہیں، بڑا بڑا جانور قربانی ہو، سب کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں. اتنا گوشت تو برباد ہو جائے گا. گوشت کہاں رکھا جائے گا؟ فریج تو ہے نہیں، کوئی طریقہ تو ہے نہیں، کوئی اسٹوریج تو ہے نہیں. تو ہم تم ٹھنڈے میں اچھا رکھے اور عرب کس میں اچھا رکھے؟ تو 9 تاریخ کے بعد 10 تاریخ کو ذبیحہ ہوا اور گوشت کو سکھا دیا گیا. گوشت سوکھ گیا اور سوکھ کر کے پریزرویشن یعنی حفاظت کے لائق ہو گیا، اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اب جتنے دن تک تم رکھو، ہے نا. یہ ہے ایام تشریق، یہ ایک توجیہ ہوئی. اب دوسری توجیہ، اگر کسی چیز میں تری ہوتی ہے تو وہ رکھی نہیں جا سکتی، خراب ہو جائے گی. کسی چیز کو کچھ دنوں تک سنبھال کے رکھنے کے لیے اس کا سوکھا ہونا ضروری ہے. بھول دیجیے کسی چیز کو وہ خراب نہیں ہو، سکھا دیجیے کسی چیز کو خراب نہیں ہو، لیکن اگر تب رکھیں گے تو کھٹا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہے نا. بات سمجھ میں آئی، لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آئی. کھانا بنانے کی ودھی سکھانے والا کلاس تو ہے نہیں. اصل بات تو اب آ رہی ہے. اب ہم تم بھی کچھ تری رکھتے ہیں، ہم بھی تری رکھتے ہیں، آپ بھی تری رکھتے ہیں، اور یہی تری اگر اللہ کے نام پر سوکھ جائے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے. یہ جو تری ہے، مزاج کی تری، طبیعت کی تری، نفس کی تری، سوچ کی تری، یہی تری تو ہم کو برباد کرتی ہے. کبھی ادھر لیے جا رہی، کبھی ادھر لیے جا رہی. تو حاجی جو ہے اپنے گھر سے تر آیا ہے اور اللہ کے آگے دھوپ میں عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے اور رو رہا ہے
اوپر سے دھوپ سکھا رہی ہے، نیچے سے آنسو بہ کے تری بہ رہی ہے نا، تری پر تری بہی، اب پسینہ ہے کہ تب چھو رہا ہے نا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے حج میں عرفات کے بعد جب حج ختم ہونے کو آیا تو ایک پپڑی تھی اوپر سے نوچائی تھی، ایسے نوچا تو نوچا دے، یعنی اس قدر جھلسانے والی گرمی کہ آدمی کا کہ چمڑے کے اوپر کی ایک پرت جل کے جھلس جائے ہے نا۔ اب تو وہ حالات نہیں رہا، تو تھوڑا سا نیم کا پیڑ لگ گیا تو حاجی جو ہے کسی نیم کے پیڑ کی اوٹ میں ہو جاتا، یا خیمہ لگ گیا تو خیمے کی اوٹ میں ہو گیا، ورنہ پرانے حاجیوں کا معاملہ یہ تھا کہ کہاں نیم اور کہاں درخت اور کہاں سایہ اور کہاں خیمہ، جو ہے تو بس دھوپ میں ہے نا۔ اور حکم بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کہیں اور جاؤ، ظہر اور عصر ملا لو اور ملا کے بس کھڑے رہو اور دیکھو کتنی تری تمہاری سوکھتی ہے اور کتنی سوکھے گی اللہ کی اور کہیں مقبول ہے نا۔ چاہتے ہو کہ اللہ کی کچھ قبولیت ہو جائے، رکھے جانے کے لائق ہو جاؤ، پھینکنے کے لائق نہ رہو، تو آج سکھا لو اپنی تری۔ جیسے چیزیں رکھی جا سکتی ہیں ویسے ہی آج مومن بھی تری سکھا لے تو رکھنے لائق ہو ہے نا۔ تو ایام تشریف، اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم تو یہاں تو ذرا تھا اللہ رب العزت نے کچھ کام ایسے بتائے جو علامتی طور پر کیے جاتے ہیں، لیکن اس علامت پر جو زور دے کے اس کام کو کرے گا وہ علامت سے حقیقت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ علامت کیا ہے کہ جہاں 9 تاریخ ہوئی، 9 تاریخ کی فجر کی نماز ہوئی کہ امام نے یاد دلایا کہ دیکھو ایام تشریف شروع ہو گئی ہے اور آج سے تکبیر شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا ہے کہ 2 بار کہیں، اب 3 بار بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تکرار کی جائے، ایک بار کہہ کے نہ چھوڑا جائے، تکرار کی جائے۔ اللہ کا نام لینا بلا شبہ جزا و صلے کا باعث ہے، تو جزا و صلہ لینا ہم جیسے غریبوں کو دیکھ دیتا ہے، ہم جیسے فقیروں کو اللہ کا نام لینا مراد حاصل کرنے جیسا ہے، اسی لیے کئی بار تکرار کرے تو اچھا ہے۔ ہر نماز کے بعد 9 تاریخ فجر کی نماز سے شروع کر کے 13 تاریخ عصر کی نماز تک یہ تکبیریں کہنا واجبات میں سے ہے، ضرور کہنا چاہیے۔ مقتدی کو یاد آ جائے تو مقتدی کہے، امام کو یاد ہو تو امام کہے، اگر مقتدی بھول گیا ہے تو امام کے کہنے سے مقتدی کو یاد آ جائے، اور اگر کبھی امام بھول جائے تو مقتدی یاد دلائے، سب مل کے تکبیر کریں۔ اس تکبیر میں عجیب بات، اس تکبیر کا بھی اپنا ایک راز ہے، اور یہ راز سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت سے پوشیدہ ہے، جس نے سیدنا ابراہیم کو جانا، سمجھا، بوجھا، اس نے توحید کی وادی میں اپنا قدم رکھ دیا۔ توحید سمجھنا ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھنا ہو، وحدانیت، یگانگت باری تعالی، اللہ رب العزت کس انداز سے سیدنا ابراہیم نے اس کو پیش کیا ہے، صرف اصولی طور پر نہیں، ایک چیز ہوتی ہے اصول، فلسفہ، فلسفی، فکر، یہ بڑا آسان کام ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ اصول بہت ہے لیکن کیسا اصول ہے کہ تجھے ہم